شیریں نے آج خواب میں دیکھا حسین کو، شیریں نے آج خواب میں دیکھا حسین کو، آقائے نامدار شہ مشرقین کو، جانے رسول فاطمہ کے نور عین کو، ایک پل نہیں قرار مگر دل کے چین کو، مگر دل کے چین کو، مگر دل کے چین کو، آہیں ابھی سے بھرتی ہے غم امام کے، اٹھتی ہے بیٹی ہے کلیجے کو تھام کے، اٹھتی ہے بیٹی ہے کلیجے کو تھام کے، سماعت کریں گے تصورات چاہیے، اٹھتی ہے بیٹی ہے کلیجے کو تھام کے، ہر وقت لمحہ لمحہ شب و روز صبح و شام لیتی ہے ان کا نام بسط شوق و احترام، تشریف لا رہا ہے وہی تیسرا امام جس کا حسین نام ہے، رتبہ فلک مقام، چومے گی جوش میں قدم شاہ مشرق، اس کو خبر نہیں ہے کہ مارے گئے حسین، اس کو خبر نہیں ہے کہ مارے گئے حسین، کچھ بھی پتہ نہیں ہے شیریں کو، سماعت کریں گے تصورات چاہیے، ہوگی نصیب آج زیارت کنیز کو، ہوگی عطا زمانے کی دولت کنیز کو، یاد آ رہی ہے چاند سی صورت کنیز کو، آقا حسین بخشیں گے عزت کنیز کو، عزت کنیز کو، عزت کنیز کو، ہے انتظار صاحب عالی مقام کا، کرتی ہے اہتمام قیام و رام کا، آتا ہے چل کے دھوپ میں لشکر حسین کا، سماعت کریں گے ایک ایک بند قیامت خیز ہے انشاءاللہ مساف ہوں گے، ہائے آتا ہے چل کے دھوپ میں لشکر حسین کا، دیکھے گی آج چہرے انور حسین کا، آئے گا اس کے گھر میں بھرا گھر حسین کا، نیزے پہ ہے بلند مگر سر حسین کا، کس بے وطن کے واسطے مسند بچھائے گی، وہ کس طرح حسین کو کھانا کھلائے گی، وہ کس طرح حسین کو کھانا کھلائے گی، انتظار میں ہے شیریں، حسین آگے آگے ہوں گے، علی اکبر ہوں گے، عباس ہوں گے، سماعت کریں گے تصورات چاہیے،
ایک یوسف حسین مجسم شباب ہے، دنیا تیرگی کے لیے ماہتاب ہے، اکبر ہے نام باغ علی کا گلاب ہے، صورت میں وہ شفیع رسالت معاب ہے۔ سماعت کریں گے تصورات چاہیے بیت تفصیل کیا بیان ہو سر جمال کی، ہے عمر اس کی 17-18 سال کی، کیسے شیری نے اہتمام کیا۔ سماعت کریں گے اس بیت مصاب سنگے۔ پھولوں سے گھر سجایا ہے مہمان کے لیے، تو شک بھی جی ہے صاحب فیضان کے لیے۔ عزادارو آپ محسوس کر سکتے ہیں عزیزو، ایام ازاں آتے ہیں نا تو ہم اپنے گھروں کو کیسے سجاتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے ہمارا مولا آئے گا۔ اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ شیری کے گھر مولا مہمان بن کے آنے والے ہیں، شیری نے کتنا اہتمام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سماعت کریں گے تصورات چاہیے۔ پھولوں سے گھر سجایا ہے مہمان کے لیے، تو شک بچھی ہے صاحب فیضان کے لیے، کرسی لگی ہے بولتے قرآن کے لیے، مسند بچھائی اکبر ذیشان کے لیے۔ اکبر وہی جو خاک میں روح ہو گیا، دے کر اذان آخری خاموش ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، حق گریہ ادا کر رہے ہیں۔ آنگن سے تاب صحن ہے مقمل بچھے ہوئے، ہے بادب کنیزوں کے دستے کھڑے ہوئے، خادم قدم قدم پہ ہے پانی لیے ہوئے، شیری کے پھر بھی داستے دعا ہے اٹھے ہوئے۔ کیا دعا کرتی ہے شیری، سماعت کریں۔ اللہ نہ کرے وہ پریشان حال ہو، ایسا نہ ہو کہ پیاس سے بچے نڈال ہو، تصورات قیامت عزادار اوے کرتی ہے انتظار امامت کے پھول کا، نعرہ ہے بار بار یہی دل ملول کا، زمزم سے منہ دھلاؤں گی صبت رسول کا۔ شیری کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، شیری نے سارے اہتمام کر رکھے ہیں، کہاں سیدہ کا لال وضو کرے گا، کہاں سیدہ کا لال آرام کرے گا، کہاں سیدہ کے لال کو کھانا کھلاؤں گے۔ سماعت کریں
کرتی ہے انتظار امامت کے پھول کا، نعرہ ہے بار بار یہی دل ملول کا، زمزم سے منہ دھلاؤں گی صبت رسول کا، ڈولا بھی خود اٹھاؤں گی بنت بطول کا، اس دل جلی سے کہہ دے کوئی راسی بدی ہے سالی زہرا کے ہاتھ میں، پھولوں سے گھر سجایا ہے مہمان کے لیے، تو شک بچھی ہے صاحب فیضان کے لیے، کرسی لگی ہے بولتے قرآن کے لیے، مسند بچھائی اکبر ذیشان کے لیے، اکبر وہی جو خاک میں پاش ہو گیا، دے کر اذان آخری خاموش ہو گیا، ہے حسن انتظام پہ رکھے نظر کبھی، کبھی پانی کے انتظام پہ جاتی، کبھی کھانے کے انتظام پہ جاتی، دیکھنا کوئی کمی نہ ہونے پائے، میرے آقا کا بڑا گھر میرے گھر آ رہا ہے، سماعت کریں گے تصورات چاہیے، جب آپ کے ہاں کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے نا تو کس طرح سے آپ بے قرار ہوتے ہیں، کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی شکوہ نہ رہ جائے، شیریں کا حال وہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے، اسے صحیح سے بچھانا، اسے صحیح سے رکھنا، کرسی یہاں لگا دو، سماعت کریں گے تصورات چاہیے، ہے حسن انتظام پہ رکھے نظر کنیز، احوال واقعی سے مگر بے خبر کنیز، آقا کے ہر قدم پہ لٹا ایک زر کنیز، خوش آمدید کہہ کے جھکائے گی سر کنیز، جھکائے گی سر کنیز، جھکائے گی سر کنیز، اس کو خبر نہیں رودی گئی ہے لات امام حسین کی، آئے لہراتا ہوگا ہاتھ میں عباس کے علم، شیریں مطمئن ہے مولا آ رہے ہیں، تصور میں وہ قافلہ ہے کہ مولا جب چلتے تھے تو شان کیا ہوتی تھی، آگے آگے عباس کے ہاتھوں میں علم ہوتا، سماعت کریں گے تصورات چاہیے، جزاک لہراتا ہوگا ہاتھ میں عباس کے علم، پانی پلاتے ہوں گے
فرشتے قدم قدم لہراتا ہوگا ہاتھ میں عباس کے علم، پانی پلاتے ہوں گے فرشتے قدم قدم، مہمان ہوں گے سید لولاک کے حرم، زینب کے گرد پورے کھڑی ہوں گی خم بخم، ہائے ہائے، لیکن وہاں نہ کوئی ادب حورے کا ہے، چاروں طرف فوج شام ہے، ایک شور اٹھا کے آئے ہیں قیدی لٹے ہوئے، کچھ بیویاں ہیں بالوں سے چہرے ڈھکے ہوئے، خستہ بدن پہ خون کے دھبے پڑے ہوئے، سر پر غبار چھایا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، بازو پہ خراش تو چہرے پہ داغ ہے، نہ جانے کس گھرانے کے چشم و چراغ ہے، مظہر وہ ناقہ رو کے بی بی کو دی صدا، فرمائیے ہے کون کہاں گھر ہے آپ کا، اے بی بی آپ کون ہے؟ اللہ نہ کرے گی وہ ہو جن کا میں انتظار کر رہی ہوں، سماعت کریں گے تصورات چاہیے، مظہر وہ ناقہ رو کے بی بی کو دی صدا، فرمائیے ہے کون کہاں گھر ہے آپ کا، زینب ہے نام میرا، مدینہ ہے گھر میرا، وہ نیزہ طویل پہ سر ہے حسین کا، سر ہے حسین کا، سر ہے حسین کا، یا سیدی پکار کے خاموش ہو گئی، شیری تڑپ کے خواب پہ بے ہوش ہو گئی، تڑپ کے خواب پہ بے ہوش ہو گئی، شیری تڑپ کے خواب پہ بے ہوش ہو گئی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی گراتی تھی، ہر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی
گراتی تھی اوے زنانے شام کی حرکات سے بڑھ جاتی تھی بے چینی عزادارو کیسی کیسی حرکتیں یہ سب کے سب وہ تھی کہ جنہیں اکٹھا کر کے لایا گیا تھا کہ اگر کسی کا شوہر سے فیل میں مارا گیا ہو تو وہ آئے علی کا بدلہ علی کی بیٹی سے یہ ساری عورتیں تھیں اور کس کس طرح سے ظلم ہو رہا تھا سماعت کریں گے تصورات چاہیے بس آپ ہوں گے ہائے زنانے شام کی حرکات سے بڑھ جاتی تھی بے چینی دکھا کر دور سے پانی سکینہ کو چڑھاتی تھی ہائے ہائے وہ اپنی اپنی چھت سے کھولتا پانی گراتی تھی سماعت کرے یہ بدسورات شرط ہے آئے تعارف کے لیے اتنے چبھائے جاتے تھے نیزے جب بھی کوئی پوچھتا تھا یہ آگے اونٹ پر بی بی کون ہے تو ملعون نیزہ چبھا کے کہتا تھا یہ زینب یہ کلثوم ہے یہ سجاد ہے یہ رقیہ ہے سماعت کریں گے ہائے تعارف کے لیے اتنے چبھائے جاتے تھے نیزے محمد زادیاں اکثر لہو میں ڈوب جاتی تھی ہائے تماچے کھا کے خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی تھی ہائے تماچے کھا کے خاموشی کی چادر اوڑھ لیتی تھی سہم کر سسکیاں بھی آنسوؤں میں ڈوب جاتی تھی اوے پھوپھی کیسے بچا پائے گی بھائی کی امانت کو حسین نے کہا تھا زینب سکینہ کا خیال رکھنا عزادارو سماعت کریں گے تصورات چاہیے مگر ہائے زینب کتنی مجبور ہے بھتیجی تماچے کھا رہی ہے زینب بچا نہیں سکتی اس لیے کہ ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے سماعت کریں گے تصورات چاہیے ارے بچا پھوپھی کیسے
بچا پائے گی بھائی کی امانت کو۔ جب زندان سے لوٹ کے آئی ہیں تو سب سے زیادہ شرمندگی زینب کو کیا تھی بھائی سے؟ شاید آپ کو خبر نہ ہو، آپ نے بار بار سنا ہوگا، محسوس کریں تو قیامت برپا ہوگی عزادارو۔ علی کی لاڈلی نے کربلا آنے کے بعد اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور گھٹنوں کے بل حسین کی قبر پہ گئی اور کہتی ہے بھیا معاف کر دینا، تمہاری امانت نہیں لا پائی بھیا، سکینہ زندان شام ہے بھیا۔ ہائے پھوپھی کیسے بچا پائے گی بھائی کی امانت کو۔ کئی رات میں قافلہ ٹھہر جاتا تھا تو زینب آہستہ آہستہ سکینہ کے پاس جاتی تھی، اٹھاتی تھی اور اپنے سینے پر سلا لیتی تھی۔ ہائے پھوپھی کیسے بچا پائے گی بھائی کی امانت کو، اگر مہلت ملی راتوں کو سینے پر سلاتی تھی۔ قیامت خیز ہوتی حق گری ادا ہوگا جہاں بھی حضرات ہیں۔ وہ اپنی چھت سے کھولتا پانی گراتی تھی۔ ہائے ہائے منظر دیکھیں گے قیامت خیز خسورات چاہیے۔ ہائے کھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کو جب گھنٹوں، ایک انجمن سنتے ہیں دوسری انجمن لگتی ہے، دل چاہتا ہے آرام کر بیٹھ جائے، مگر علی کی بیٹی 72 گھنٹے بازار میں کھڑی رہی۔ کیا منظر تھا شاعر نے پیش کیا، کیا عالم تھا شہزادی کا، بس 2 مصروں میں آپ دیکھیں گے تصورات شد ہے۔ ہائے کھڑا ہونا پڑا بازار میں زینب کو جب گھنٹوں، یکے بادی گرے ایک پاؤں کو اٹھاتی تھی۔ وہ اپنی چھت سے کھولتا پانی گراتی تھی۔ اوے نہ پوچھو شام میں ناموں سے پیغمبر کی مجبوری۔ منہال نے تڑپ کے پوچھا مولا، جب پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مصیبت تو آپ کہتے ہیں شام شام، مولا کیوں؟ کہا منہال شہادت ہماری میراث ہے، پھوپھیوں کا برہنہ سر پھرایا جاتا۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے۔
ہائے نہ پوچھو شام میں ناموں سے پیغمبر کی مجبوری، کھلے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپاتی تھی۔ اور یہ آخری تصور کلیجہ پھٹ جائے گا جہاں بھی رات ہے۔ اوے بھلا کس طرح چن لیتے حرم رستے کے کانٹوں کو، بیمار بھتیجے کو کانٹوں پر چلایا جاتا تھا۔ عزیزو، ام کلثوم اور زینب پر کیا گزرتی ہوگی؟ کاش ہاتھ پسے گردن نہ بدھے ہوتے تو سید سجاد کے آگے آگے زینب ہوتی، ہاتھوں سے کانٹا چنتی، کہتی ہے بیٹا میں نے زمین صاف کر دی ہے، اب تو آگے بڑھ۔ مگر زینب دیکھ رہی تھی بیمار کو کانٹے پر چلایا جاتا تھا۔ کتنی مجبور تھی علی کی بیٹی۔ سماج کرے اس بند کو جب جب تصور میں لائیں گے خود بخود آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے گا، حق کے گریہ ادا ہوگا۔ سماج کریں گے کہ شہزادی کیا کیا کرتی تھی اپنے سید سجاد کے لیے۔ ان مجبوریوں کے باوجود تصور شرط ہے عزاداروں۔ اوے بھلا کس طرح چن لیتے حرم رستے کے کانٹوں کو، بھلا کس طرح چن لیتے حرم رستے کے کانٹوں کو۔ یہ کیا کم تھا کہ زخمی پاؤں سے پتھر ہٹاتی تھی۔ اور مقطع سماعت کر لیں۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ ہوئی تھی جتنی مظہر غزوہ صفین میں بیوہ، میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ ان عورتوں کو بھلایا گیا تھا کہ علی کا بدلہ علی کی بیٹی سے لو۔ وہ عورتیں گرم پانی پھینک رہی تھی، وہی عورتیں پتھر مار رہی تھی۔ اور بنت علی جب قید تھی، عزیزوں کیا انداز تھا ان شامی عورتوں کا۔ سماعت کریں گے، تصورات چاہیے، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ہوئی تھی جتنی مظہر غزوہ صفین میں بیوہ، مقید دیکھ کر بنت علی کو مسکراتی تھی۔ شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی، حرم پر شام والی عورتیں پتھر چلاتی تھی۔